ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله عز وجل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما معزز و مکرم سامعین کرام حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو الہ العالمین تن تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی تمام تر عبادتوں میں، اپنی تمام اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بعثت اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اکرام ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کو مکمل کیا، جس نبی نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے تمام راستوں سے باخبر کیا، اور جن اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان تمام اعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کر دیا، جنہوں نے اس دنیا کے اندر 63 سالہ زندگی گزاری، جنہوں نے ہم تک
اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کی طرف سے ایذائیں پہنچی تو اس کو سہا، اس پر صبر کیا، پتھریں کھائیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، ایک انجان بستی میں انجان شہر کی طرف ہجرت کر گئے، اور صرف اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے۔ وہ نبی جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک نبی اور ایک رسول کو بھیجا۔ سامعین گرامی، شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، یہ شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گئی۔ اس شریعت کے اندر مزید کسی عمل کی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ مکمل شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کل شیء یقرب الی اللہ الا امرتک بہ، کہ ہر وہ عمل جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے قریب کر دے، میں نے اس کا حکم دے دیا، اور ہر وہ عمل جو تمہیں اللہ سے دور کرے اور جہنم سے قریب کرے، میں نے تمہیں اس سے باز رکھا، میں نے اس کی طرف متنبہ کر دیا، نشاندہی کر دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور جن باتوں کی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے ان باتوں کو امت تک پہنچا دینا ہے۔ اب یہ امت چند سالہ مدت کی امت نہیں ہے، یہ آخری امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک یہ امت باقی رہنے والی ہے، ہزاروں سال یہ امت باقی رہنے والی ہے جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان ہزاروں اور سینکڑوں سالوں میں امت کے اندر کسی نہ کسی طرح کے اختلافات آئیں گے، امت کے اندر نوازل آئیں گے، امت کے اندر مسائل جدیدہ آئیں گے، نئے مسئلے پیدا ہوں گے، نئے مسائل پیدا ہوں گے، نوازل آئیں گے، تو ان نوازل کو اور ان مسائل کو ہم حل کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ یہ عقیدہ تو مسلمانوں کا ہے کہ شریعت کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، شریعت نے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل نازل فرما دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے ہوئے 1500 سال 1450 سال ہو گئے، اور اس زمانے کے بعد سے اب تک نہ جانے امت کے اندر کتنے سارے نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، اختلافات آئے، نئی نئی چیزیں آئیں، اور ان تمام چیزوں کے حل کے لیے ہم نے کتاب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کھنگالا، تو ہمیں وہاں سے تسلی بخش اور تشفی بخش جواب ملا۔ تو فوراً رجوع کرنی ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، اور ان کو لینے والے جو اس زمانے کے صحابہ کرام تھے، جو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ شاگرد تھے، ان کے عمل کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے ان احادیث اور ان آیات پر کس طریقے سے عمل کیا۔ کیوں؟
اللہ نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے تم ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا تب تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تو صحابہ کرام نے قرآن کو کس طریقے سے سمجھا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کیسا عمل کیا، ہمیں اسے دیکھنا ہے اور اسی طرز پر، اسی منہج پر ہمیں عمل کرنی ہے۔ کوئی بھی معاملہ آئے، کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو، ہر مسائل کا جواب شریعت کے اصولوں کے اندر موجود ہے، ہر مسائل کا جواب۔ یہاں معاشرے کے اندر آئے دن ایک نئی بدعات جنم لیتی رہتی ہے، اور یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اس بنا پر ہوتی ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو پڑھنا، اس سے سمجھنا اور اس سے سیکھنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے مورخین کے کئی اقوال ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقریباً 20 اقوال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے۔ بعض کہتے ہیں 1 ربیع الاول، بعض 2، بعض 6، بعض 8، بعض 12، بعض کہتے ہیں 16، بعض کہتے ہیں 18، بعض کہتے ہیں 20، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول ہی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ تو یہ اتنے سارے اقوال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے۔ ایک مختلف فی مسئلہ ہے کہ جس میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، لیکن ایک متفق علیہ مسئلہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس تاریخ کو ہوئی۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے جو ہم خوشیاں مناتے ہیں اور جو ہم جشن مناتے ہیں، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر اسی دن کسی محبوب کا اور کسی اقربا کا وفات ہو جائے تو ہماری وہ خوشی وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں غم آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے بچھڑ جانے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے دور ہو جانے کا۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، فجر کا وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دن تھا، اور یہ فجر کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پردے کو ہٹا کر امت کو دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں ادا کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی پردہ گرا کر اپنے حجرے میں آ جاتے ہیں۔ جب چاشت کی تمازت پھیلتی ہے دنیا میں، چاشت کی حرارت پھیلتی ہے دنیا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کا عالم پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ دن تھا 12 ربیع الاول کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی حالت اور نزع کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے بغل میں رکھے ہوئے کٹورے میں ہاتھ ڈالتے اور اس سے اپنے چہرے کو پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بخار کی گرمی سے تپ رہا تھا، آپ کا سر درد کی وجہ سے پھٹ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے عائشہ مجھے اس خیبر میں جو زہر آلود گوشت کھلایا گیا اس کا اثر میں اپنے بدن کے اندر اپنی نسوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہاں تک کہا کہ اے فاطمہ امید ہے یا ہو سکتا ہے میں اسی بیماری میں وفات پا جاؤں۔ اس کے بعد فاطمہ کو یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہے کہ تم سب سے پہلے میرے اہل و عیال میں تم ہوگی جو مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی 12 ربیع الاول کے دن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی 12 ربیع الاول کے دن کہ جب موت کا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک طرف ڈھلک جاتا ہے۔ تو یہ دن اور یہ تاریخ کوئی اور دن نہیں تھا، یہ 12 ربیع الاول دوشنبہ کا دن تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اجل کو لبیک کہا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو رخصت کیا
صحابہ کرام کے درمیان غموں کا ماحول پیدا ہو گیا. صحابہ کرام کو یقین نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں. حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں, آپ کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں, آپ کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. پھر مسجد نبوی میں آتے ہیں, اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کہ محمد تمہارے جیسے ایک انسان ہی, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بے شمار نبی اور رسول گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, کیا جب یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا, تو جو اپنے دین سے پلٹ جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صحابہ کرام کو یوں محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اسے نازل فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ابھی نازل فرمائی, حالانکہ یہ قرآن کی آیت ہم تلاوت کرتے تھے. تو وہ دن کوئی اور دن نہیں تھا, وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا, دوشنبے کا دن تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا دوشنبہ کے تعلق سے, سوموار کے تعلق سے, کہ فیہ ولدت وفیہ بعثت, کہ اسی دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن میری بعثت ہوئی, یعنی میں نبی بنایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے, سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے, اور جب اس روزے کا سبب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ بعثت, کہ میں اسی دن پیدا کیا گیا اور اسی دن میری بعثت ہوئی, اسی دن. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سوموار کا روزہ نہیں رکھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے ساتھ ساتھ جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے, جمعرات کا بھی روزہ. آج یہ سوموار اور جمعرات کے روزوں پر ہماری پابندی ہے, یہ روزے پر ہماری پابندی تو دور کی بات ہے, جو فرائض ہے ہماری ان پر پابندی نہیں ہے, جو فرائض ہیں ہماری ان پر پابندی نہیں ہے. ایک مسلمانوں کا ہر دن عید کا دن ہونا چاہیے, ایک مسلمان کی ہر دن خوشی کا دن ہونا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہر دن خوشی کا, ہر دن فرح اور انبساط کا دن ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ہمارے درمیان نازل کر کے ہمارے اندر سے شرک اور بدعات جیسی گمراہی کو ختم کیا, ہمیں اللہ کے نبی کی امتی بننے کا شرف بخشا, جو دیگر سابقہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے, جو کل قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, جو نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں, جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا مہر لگا دیا. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے, اور یہ خوشی سال کے ہر دن ہونی چاہیے, ہر روز ہونی چاہیے. اور اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کار خیر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں. لیکن یہ سارے عمل ہم سے نہیں ہوتے ہیں, یہ سارے عمل ہم سے نہیں ہوتے ہیں. کہہ دیا جائے ڈھول تاشے بجانے کا, جلسے جلوس لگانے کا, راستے چوراہوں پر گھومنے کا, تو یہ سارے عمل ہم سے ہوتے ہیں, یہ سارے عمل ہم سے ہوتے ہیں. یہ اتباع سنت نہیں, یہ ہوائے نفس ہے. نبی سے محبت نبی کے طریقہ پر ہو تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اگر نبی سے محبت کا اظہار ہم اپنے طریقے پر کریں تو اللہ کے نبی سے محبت نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں, وہ ہماری ہوائے نفس ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ایک تصویر والا تکیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا, اور ان کا یہ تھا کہ میں اس سے اللہ کے نبی کے سامنے محبت کا اظہار کروں گی
اللہ کے نبی اس پر آرام فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب وہ تکیہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ آلود ہو گیا، آپ غصے سے ٹپٹپا اٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے کہ انسان کوئی تصویر اپنے گھروں کے اندر رکھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نیت کیا تھی؟ محبت کا اظہار کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا، بتانا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ پسند نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ تو نبی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو نبی سے محبت ہے، ورنہ اگر نبی سے محبت ہم اپنے طریقے پر کریں تو یہ نبی سے محبت نہیں، یہ ہماری خواہشات نفسانی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم تاریخ دیکھنے جائیں تو ہمیں بہت عجیب و غریب چیزیں ملیں گی، بہت عجیب و غریب چیزیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس کی تاریخ لکھی ہے کہ سن 6 ہجری کا زمانہ ہے، شہر دمشق کے ایک علاقے موصل میں ایک بادشاہ تھا، ابو سعید مظفر الدین، جس کی وفات 630 ہجری میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہ یہ بادشاہ بڑا عیاش قسم کا بادشاہ تھا، یہ ناچنے والیوں کو اپنے پاس جمع کرتا، ان کے ساتھ ناچتا، نشے میں دھت رہتا، بڑا تکبر اور احمق قسم کا انسان تھا۔ تو اس نے یہ بدعت ایجاد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 600 سال کے بعد، 600 سال کے بعد اگر ہم اسے عبادت سمجھ کر انجام دیں تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے آپ سے کہا شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مکمل کر دی ہے، شریعت مکمل کر دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کے بارے میں باخبر کیا جس سے ہم اللہ کی رضا اور تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسے عبادت سمجھ کر انجام دیں تو ہمیں اللہ کی کتابوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ثبوت ملنا چاہیے تھا، اس کا ثبوت ملنا چاہیے تھا، لیکن کھنگالنے کے بعد اس طرح کی کوئی روایتیں نہیں ملتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ باتیں بیان کی گئی ہوں۔ کافی متضاد باتیں آتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دن منانا واجب ہے، جو نہ منائے وہ جہنمی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کسی کو جہنمی ہونے کا خطاب دے رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے شریعت کی۔ ہم اپنے من سے اور اپنی مرضی سے کسی کو جنتی اور جہنمی کا خطاب نہیں دے سکتے۔ کسی کو ہم جہنمی بنا رہے ہیں تو ہمیں شریعت کی دلیل چاہیے کہ شریعت نے ایسا عمل کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی ہے، ایسا عمل نہ کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو یہ نہ کرے وہ جہنمی ہے، وہ ابلیس کے ساتھ ہے، وہ ابلیس کے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ابلیس جہنمی ہے۔ اور جب دلیلیں مانگی جائے تو کہتی ہے نہیں، یہ مستحب عمل ہے، جس کی مرضی ہو وہ کرے، جس کی مرضی ہو وہ نہ کرے۔ تو مستحب عمل پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہنم کی وعید نہیں سنائی۔ مستحبات اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور جس کے چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ایسا عمل ہو تو ہم ایسے عمل کے ترک کرنے والے کو جہنم کی وعید کیسے سنا سکتے ہیں؟ یہ دو متضاد اور دو الگ الگ باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے، نیک نیت کی بنا پر یہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ دن منایا، بدعت حسنہ ہے۔ اب یا تو بدعت ہوگی یا تو حسنہ ہوگی۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جس نے دین اسلام کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کیا اور یہ گمان رکھا کہ بدعت حسنہ ہے، تو گویا کہ اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اب کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، بعد میں اچھی نیت کی وجہ سے اس کو ایجاد کیا گیا، تو جب بعد میں ایجاد کیا گیا تو اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے کیوں لاتے ہیں؟
جب بعد میں کسی عمل کو ایجاد کیا گیا اور اسے ہم نے بدعت حسنہ کا نام دیا تو پھر ہم اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے کیوں لاتے ہیں؟ اگر ہم اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے لا رہے ہیں تو وہ بدعت حسنہ نہیں ہوں گی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوں گی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ اگر کسی کی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث سے مل جائے، ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ اس پر قرآن کی یہ دلیلیں ہیں اور اللہ کے نبی کے یہ واقعات ہیں، تو جب قرآن کی دلیلیں ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے کے واقعات ہیں، تو پھر ہم اسے بدعت حسنہ نہیں کہیں گے۔ وہ دلیلیں کیا کیا ہے انشاءاللہ اس کا یہ بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی احکام نازل ہوئے امت پر، صحابہ کرام نے سب پر عمل کر کے دکھا دیا۔ نماز کا حکم نازل ہوا، صحابہ کرام نے ایسی نمازیں پڑھی کہ قیامت تک کے لوگ ویسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ روزے کا حکم نازل ہوا، صحابہ کرام نے روزہ رکھا، اس کے تمام مسائل فقہیہ موجود ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے کھا پی لیں کیا ہو جائے، بیوی سے جمع کر لیں کیا ہو جائے، کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کب افطار کرنی ہے، ہر ایک کا حکم اور مسئلہ موجود ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، صحابہ کرام نے زکوٰۃ پر عمل کر کے دکھایا۔ جتنی بھی عبادتیں نازل کی گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، صحابہ کرام نے ان تمام عبادتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ تو جب یہ عبادت ہے تو صحابہ کرام نے اس کو کیا کیسے اور اس کے کرنے کا معیار کیسا تھا، ہمیں یہ بھی تو ملنا چاہیے، نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے عام قسم کے لوگوں کو یہ چورن دیا جاتا ہے کہ منع کہاں ہے، منع کہاں ہے۔ شریعت ہر ایک کی خواہش کے مطابق نازل نہیں کیا گیا، ہر ایک کی خواہش کے مطابق شریعت نازل نہیں کی گئی۔ شریعت کے اندر جامعیت ہے، شریعت کا اپنا اصول ہے، اپنا قاعدہ ہے۔ اگر منع نہیں ہے کہ عید میلاد النبی منانا منع کہاں ہے، تو عید میلاد النبی منانا لکھا کہاں ہے، یہ بھی تو نہیں ہے اس نام کے ساتھ۔ شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے، اصول، شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے، ضابطہ دیا ہے۔ تفصیل ہے تو عبادتوں کے ساتھ ہے، بدعات کے ساتھ نہیں۔ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، رخ کہاں ہونی چاہیے، ساری تفصیلیں آپ کو مل جائیں گی شریعت کے اندر۔ روزہ رکھنا ہے، ساری تفصیلیں آپ کو مل جائیں گی شریعت کے اندر۔ لیکن جب بدعات کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کیا تو وہ رد کر دینے کے لائق ہے۔ شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے، کفر کے تعلق سے، بدعات کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے۔ اب ہم اس اصول کے اوپر ہر عبادتوں کو پرکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ایک مثال کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ شریعت نے یہ اصول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی دوسرا نبی آئے گا تو مطلب یہ کہ وہ سچا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ شریعت نے ایک اصول دیا۔ اب اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہمارے سامنے آئے اور کہیں کہ شریعت نے یہ کہاں لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، یا شکیل ابن حنیف کے ماننے والے سامنے آئے اور کہیں کہ یہ شریعت نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ شکیل ابن حنیف نبی نہیں ہے یا مہدی نہیں ہے، تو ہم مان لیں گے۔ تو اس طریقے کی شریعت نہیں ہے، شریعت کی جامعیت ختم ہو جائے گی۔ شریعت نے ہمیں اصول دیا کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک۔ تو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مطلب یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو مکمل کر دیا، ہر عبادتوں کی تفصیل بیان فرما دی۔ اب اگر ہم ہر نئی نئی عبادت کو پیدا کرتے جائیں اور کہتے جائیں کہ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، تو اس طریقے کا سوال کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے شریعت کی جامعیت ختم ہو جائے گی۔ شریعت نے کہا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک اصول دیا، ایک فارمولا دیا شریعت نے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں
بعد نشہ آور چیزیں ایجاد نہیں تھی، سگریٹ ایجاد نہیں تھا، بیڑی ایجاد نہیں تھا۔ اب کوئی سگریٹ پینے والا آ کر کہے کہ مولانا آپ بتائیے کہ سگریٹ پینا شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے؟ تدخین کہتے ہیں، تدخین کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے؟ تو اب ہم شریعت کھنگالتے ہوئے جائیں سگریٹ لفظ سے تو یہ تو نہیں ملے گا نا۔ ہم اس کا ایک اصول دیکھیں گے، اس کا فارمولا دیکھیں گے کہ سگریٹ کے اندر نشہ ہوتی ہے اور دوسری چیز صحت کے لیے مضر ہے، نشہ آور چیز ہے، اور نشہ آور چیز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے ہی کہہ دیا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب سگریٹ کے بعد کوئی دوسری چیز ایجاد کر لی جائے 100 سال کے بعد اور اس کا موجد کہہ دے کہ شریعت کے اندر آپ دکھا دیں کہ یہ کہاں حرام ہے تو ہم اس کو بند کر دیں گے، ہم اس کو نہیں کریں گے، تو اس طریقے کا شریعت تو نہیں ہے۔ شریعت کی جامعیت اور شریعت کی جو بلاغت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کتنی ساری چیزوں کو بیان کیا جائے تو شریعت نے اصول دیا ہے، شریعت نے ضابطہ دیا ہے، شریعت نے ضابطہ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ضعیف روایت ہے، غالباً موضوع روایت ہے، کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جو لوگ اپنے خطبے میں اور اپنے جلسے میں پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، یہ ایک موضوع المنکرات روایت ہے۔ اگر ہم اسے صحیح مان بھی لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بنایا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب اس کائنات میں نہ سورج کا وجود تھا، نہ چاند کا وجود تھا، نہ دن کا وجود تھا اور نہ راتیں تھیں، نہ ہی یہ اوقات تھے۔ تو جب یہ اوقات نہیں تھے تو اوقات کا تصور یا اوقات کو ہم نے کہاں سے فکس کر لیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا گیا، تو اس طریقے کا اشکال پیدا کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شریعت ہمیں دیتی ہے عبادت کے تعلق سے، اس عبادت کے کرنے کا حکم اور اس کی تفصیل بھی شریعت ہمیں دیتی ہے۔ کسی عبادت کے کرنے کا حکم جب دیتی ہے تو اس کی تفصیل بھی شریعت ہمیں دیتی ہے۔ شریعت نے ہمیں اندھا اور اندھیرے میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا ہے، نہیں چھوڑا۔ رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں شوق و ذوق کے ساتھ، تو آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں روزے کے بے شمار مسائل موجود ہیں۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے بے شمار مسائل موجود ہیں۔ کسی کے پاس اونٹ ہو تو کیسے نکالے گا، بکریاں ہوں تو وہ کیسے نکالے گا، گائے ہوں تو وہ زکوٰۃ کیسے نکالے گا، صدقہ کوئی کرنا چاہتا ہے اس کے بے شمار احکام و مسائل موجود ہیں۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں، شریعت نے مکلف کیا ہے جو مستطیع ہے، حج کے تمام احکام و مسائل شریعت نے کھول کھول کر بیان کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو اگر ہم کوئی عبادت جب مناتے ہیں تو ہمیں شریعت کے اندر اس عبادت کا ہر حکم اور ہر مسئلہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اس دن کیا کریں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے، شریعت نے تفصیلی طور پر بیان کر دیا کہ ہم پاک صاف ہو کر مسجد آئیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ایک راستے سے آئیں، امام کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں، امام خطبہ دے گا ہم خطبہ سنیں۔ اس دن کھانے پینے کا دن ہے، چہل قدمی کرنے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، گھومنے پھرنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکیر کا دن ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا دن ہے، اقربا اندازی کرنے کا دن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت نے بیان کر دی کہ عید میں یہ کرنا ہے، قربانی میں کیا کرنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے، اس جانور کی صفت کیا ہے، ایسا ایسا جانور ہونا چاہیے، کون سی جانور، یہ جانور ہونا چاہیے۔ شریعت نے تمام تفصیل دے دی۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم کوئی دن عید کا دن مناتے ہیں تو شریعت سے ہمیں اس کی تفاصیل آنی چاہیے کہ اس دن ہمیں کرنا کیا ہے، نمازیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، خوشیاں منانی ہے تو اس خوشی منانے کا معیار کیا ہونا چاہیے، یا کوئی عمل کرنا ہے اس عمل کے کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے، یا اس دن ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر یہ شریعت ہمیں نہیں دیتی ہے اور ہم اپنے طور پر فکس کرتے ہیں، یہی تو بدعت ہے۔ اسی بات کو تو سمجھائی جاتی ہے، یہی معاملہ ہے جس کو بتایا جاتا ہے۔ بعض دلائل بیان کیے جاتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ یہ آیت
بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے خوش ہو جاؤ۔ ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس آیت کی تشریح عمر فاروق کچھ اور کر رہے ہیں۔ 1450 سال کے بعد ایک مولانا آتا ہے، وہ بولتا ہے نہیں اس آیت کی تشریح یہ ہے۔ اب آپ کس کی تشریح کو لیں گے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تشریح کو یا اس مولانا کی تشریح کو؟ ظاہر سی بات ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تشریح کو، جن کے علم کے تعلق سے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ عمر فاروق کی وفات کے بعد علم کا 9 حصہ ختم ہو گیا، صرف ایک حصہ باقی رہ گیا۔ انہوں نے کہا اپنے غلام عیفہ ابن عبد سے، انہوں نے عیفہ ابن عبد ان کا جو غلام تھا، جب اس نے مال غنیمت کو دیکھا تو اس نے اس آیت کو پڑھا، اس کو لگا کہ یہ مال غنیمت ہی شاید اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے۔ عمر فاروق نے نہیں کہا، نہیں، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ کی کتاب قرآن سے، اللہ کے نبی کی سنت سے خوش ہو جاؤ۔ ایک ہوتا ہے خوش ہونا اور ایک ہوتا ہے خوشی منانا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے، ہر مسلمان خوش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پیدا کیا، اللہ کے نبی کو ہمارے درمیان بھیجا، لیکن اس پر خوشی منانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم علی خلاف رسول اللہ، کہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے وہ خوش ہو گئے۔ یہاں پر بھی لفظ فرحہ کا ذکر ہے، جہاں پر پہلی آیت میں جو پڑھی گئی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وہاں بھی فرحہ ہے۔ تو منافقوں نے خوشی منائی نہیں تھی، منافق وہ خوش ہو گئے تھے اپنے دلوں کے اندر۔ تو ایک ہوتا ہے خوش ہونا اور ایک ہوتا ہے خوشی منانا، ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ رہ گئی بات خوش ہونے کی، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوش نہ ہوتا ہو، لیکن رہ گئی بات خوشی منانے کی، تو خوشی منانے کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی کیسے منائی ہے، تو ہم بھی منائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ابو لہب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں ایک جملہ کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کے لیے ایک سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک سوال جس پر شرک کا اطلاق ہو گیا، حکم نازل ہو گیا کہ وہ مشرک ہے، وہ ہلاک ہو گیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذرا سی بھی نعمت کل جہنم کی زندگی میں دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا، ہرگز نہیں دے گا۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ابو لہب کو کسی شخص نے اپنے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ بہت سخت معاملہ ہے، لیکن سوموار کے روز تھوڑی سی آسانی کی جاتی ہے اور اتنا کچھ چسا دیا جاتا ہے، پانی ہو جو بھی ہو چسا دیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو کہ یہ کسی کے خواب سے ہم شرعی احکام نافذ نہیں کر سکتے۔ کسی کے خواب سے اگر شرعی حکم نافذ کیا جاتا ہے تو وہ صرف نبی ہوتے ہیں، صرف نبی ہوتے ہیں جن کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ کسی غیرو کے خواب سے ہم شرعی حکم نافذ نہیں کر سکتے، ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 نمازوں کو معاف کر دیا، صرف 3 نمازیں رہ گئی ہیں۔ تو کسی کے خواب سے ہم شرعی حکم نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو لہب کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ بالکل واضح معاملہ ہے کہ وہ مشرک تھا، اس نے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اور مشرک کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ لوگ شرک کرے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اعمال برباد ہو گیا، کافر تھا، اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس نے کفر کیا تھا، اس کا ایمان برباد ہو، اس کے کوئی عمل ہی نہیں تھے، عمل رہتے تو نہ برباد ہوتے، اس کے تو کوئی عمل ہی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، وحی کا دشمن تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والا، آپ پر آوازیں اونچی کرنے والا تھا، اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں اونچی کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر اونچی نہ کرو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں کوئی خبر تک نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار ہر مسلمان کرتا ہے،
اور ہونا چاہیے، اور سال کے ایک دن نہیں، سال کے تمام دن ہونی چاہیے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ جب محبت کا اظہار ہے تو اس محبت کا اظہار بھی کیسا ہو۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے چہروں پر نہ داڑھیاں ہیں، ہمارے پیجامے ٹخنے سے نیچے گھسٹ رہے ہیں، ہماری بولی چالی یہود و نصارہ جیسی ہے، اس کے اندر شرعی چنگاری نہیں جھلکتی ہے، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے میں شریعت کا لحاظ نہیں کرتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں خیانت کرتے ہیں، دغابازی کرتے ہیں، ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ ایمانداری سے ادا نہیں کرتے ہیں، ہم حلال کماتے نہیں، حلال کھاتے نہیں، نشہ کے عادی ہو چکے ہیں، شراب، سگریٹ اور نہ جانے کن کن چیزوں کو ہم اپنے بدن کے اندر سرایت کر رہے ہیں، شیطان کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر داخل کیا ہوا ہے، ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر راستوں میں نکلتی ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں میں تلاوت قرآن کا اذکار کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اور اگر پھر بھی کہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اندھے منہ جہنم کے اندر ڈالے گا۔ محبت یہ نہیں ہے، محبت یہ کہ ہم عمل کر کے دکھائیں، اور یہی پیغام ہے ہمارا کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو خدا را اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے بھی دکھائیے، صرف زبانی دعوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے اور معاشرے سے شرک و بدعات کے خاتمے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں توحید پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور تیری توحید کے اوپر ہو، اور اس حالت میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہے اور ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں، الہ العالمین ہمارے لیے نیکیاں کرنے کو آسان بنا دے، الہ العالمین ہمیں شیطان کے شر سے، شیطان کے حیلوں سے، شیطان کی چال سے تو ہمیں محفوظ رکھ، الہ العالمین ہمارے لیے جنت کے راستے پر چلنے کو آسان کر دے، تو ہمارا چہرہ جہنم سے دور اور کوسوں دور پھیر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔